لیکن اس کا امپیکٹ کتنا گہرا ہوگا اگر وہ آپ سامنے لے کے آئیں گے تو انہیں پتا ہوگا کہ دے آر پلینگ وتھ فائر اور انہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے کر کیا دیا. ڈاکٹر صاحبہ، ڈوز اینڈ ڈونٹس آف سوشل میڈیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ طرح طرح کا کانٹینٹ ہمارے سامنے آتا ہے، طرح طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں جس میں ہیٹ مانگرنگ بہت ہے. اتنی نفرت ہے کہ انسان اپنی اوپینین کا اظہار کرتے ہوئے اس لیے ڈرتا ہے کہ نیچے کامنٹ سیکشن میں اتنی گالیاں پڑیں گی، لہٰذا اور اب میں کتنے کامنٹس کو بلاک کروں، کتنی رپورٹ کروں، پی ٹی اے کس حد تک کنٹرول کر سکتی ہے. یہ نفرت، یہ اگریشن کیوں بڑھ رہا ہے وقت کے ساتھ ہمارے اندر؟ دیکھیے، ریسیپٹیوٹی کی بات ہے جو آپ نے کہا نا کہ رسپانسبلٹی پہلے ابھی خرم صاحب نے بھی کہا کہ صارفین کو خود لینی ہوگی. ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان کروانی پڑے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ پہچان ہوگی نہیں. اگر کوئی کلر بلائنڈ ہے نا تو وہ نہیں بتا سکتا یہ رنگ کون سا ہے. پہچان کروا 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 کے آپ پہچان کروا سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. سو سب سے پہلے آپ جب اس کا خطرہ بتائیں گے کتنا زیادہ ہے، کیونکہ سب کا خیال ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، جسٹ ایک نیوز تھی جو میں نے شیئر کر دی ہے، لیکن اس کا امپیکٹ کتنا گہرا ہوگا اگر وہ آپ سامنے لے کے آئیں گے تو انہیں پتا ہوگا کہ دے آر پلینگ وتھ فائر اور انہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے کر کیا دیا ہے. اس کو تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ میری کرسی پہ ہوں گی ایز اے تھراپسٹ اور اس کے کیا اثرات لوگوں پہ ہوتے ہیں، وہ بیمار ہو کے آتے ہیں. چند بیماریاں ریورسبل ہوتی ہیں جو نیوروٹسزم کے زمرے میں آتی ہیں، چند بیماریاں ریورسبل نہیں ہوتی ہیں. تو یہ امپیکٹ اتنا گہرا ہو سکتا ہے کہ آپ بالکل مطلب اس کے بیسس پہ قتل بھی ہو سکتے ہیں، اس کے بیسس پہ اپنی جان بھی لی جا سکتی ہے. اور کتنے کیسز ہیں جو سامنے، گھر بھی ٹوٹ رہے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہوتا ہے سوشل میڈیا ایک کمپیریزن کریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ججمنٹ کریٹ کرتا ہے. تو پھر ہمارے یہاں قاضی اور جج کیوں ہیں؟ اگر ایوری بڈی از اے قاضی اینڈ اے جج تو پھر قاضی اور جج کر کیا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا ایک بننے کا پروسیس ہے اور یہ ہمیں سکھانا پڑے گا. ہمارے برین میں یہ چیزیں امبیڈ کر دی جاتی ہیں، دے آر امبیڈڈ، اور اس طرح سے سکھائی چلی جاتی ہیں. We have to stop it at a very early stage only by telling کہ آپ یہ اثرات تک مرتب کر سکتے ہیں. بی کیئرفل، آپ کے ہاتھ میں اٹس فائر، ڈونٹ پلے وتھ اٹ. تو جب تک آپ پورے اس کے اثرات نہیں دکھائیں گے، آپ سے اس سے پہلے ریکارڈنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ اٹ از واٹ اب ورچوئل دنیا اصلی لگتی ہے، اصلی دنیا ورچوئل لگتی ہے. ورچوئل کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصلی نہیں ہے، یہ اصلی نہیں ہے جس میں آپ ایسے انوالو ہو رہے ہیں جیسے ہر چیز کو اب جہاد سمجھا جا رہا ہے. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے اور آپ اپنی انگلی کے اس سے فلپ کر رہے ہیں. دیٹس آل دیٹ یو آر ڈوئنگ. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ جہاد کر رہے ہیں، آپ جہاد کریں. اٹس ناٹ دیٹ. تو یہ نالج ہمیں امپارٹ کرنی پڑے گی. سوشل میڈیا کی دنیا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اٹس این ایلوژن. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس ایلوژن کے چکر میں ہم اپنی اصل زندگی سے بالکل کٹ آف ہو گئے ہیں، اپنے یار دوست، اپنے رشتہ دار. پولیٹیکل ڈفرینسز ہر دنیا کے ہر ملک میں ہیں، ہر علاقے میں ہیں، لیکن اس کا اظہار بھی تو ایک طریقے سے کیا جاتا ہے کہ ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. چیک اینڈ بیلنس اداروں تک تو بعد میں جاتا ہے. آپ کے گھر کا چیک اینڈ بیلنس کہاں گیا؟ ہمارے بچپن میں تو ایک پرسنل کمپیوٹر ہوا کرتا تھا جو لاؤنج میں رکھا ہوتا تھا، جس پہ ہر آتے جاتے کی نظر تھی. اور اب جب ڈاکٹر صاحبہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا کانٹینٹ دیکھتی ہوں، اٹ شیکس می ٹو دا کور. کہاں ہیں ان کے والدین؟ کیوں نہیں بتاتے کہ ٹھیک ہے ولگیرٹی بھی ہے، سب کچھ ہے، کچھ چیزیں تو آپ کی جان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ اپنی زندگی کو رسک میں ڈال کر چھت کے کونے پہ کھڑے ہو کر آپ ایک ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ گر سکتے ہیں، آپ کو اسپائن انجری ہو سکتی ہے جس طرح مجھے ہوئی ہے. Nobody is there to stop them. تو پی ٹی اے اور لا تو بہت بعد میں آتا ہے. والدین کہاں چلے گئے؟ وہ ذمہ داری کہاں چلی گئی؟ اور یہ جو ایڈکشن ہے بچوں کے اندر، فیئر آف مسنگ آؤٹ،
کہ اگر آگ لگی ہوئی ویڈیو پوری دنیا میں سرکولیٹ کر رہی ہے, آئی ول آلسو ڈو اٹ, بیکاز یو نو واٹ, FOMO, FOMO, fear of missing out, کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں. Where are we heading to as a society? دیکھیے, ایز اے ہیومن ریس وی آر ہیڈنگ ٹورڈز ڈیزاسٹر. اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو دس از ایگزیکٹلی دجالیت, وین دا رائٹ سیمز رانگ اینڈ دا رانگ سیمز رائٹ. ٹھیک ہے نا, تو اب ان بچوں کو تو آپ نے ایسے گروم کیا ہی نہیں. They are human beings. This is a human machine. Every 40 seconds it craves for a change. پہلے کیا ہوتا تھا, آپ 40 seconds میں چینج دے نہیں سکتے تھے, تو وہ پیشنس, وہ برداشت, بیٹھے ہوئے, مطلب ہماری جنریشن شادیوں پہ بیٹھ کے بور ہوتے ہوئے یا اپنے ہاتھوں سے کھیل رہی ہے یا باتیں کر رہی ہے یا ڈاکٹر کے ویٹنگ ایریا میں, ہمیں یہ پیشنس. اب آپ ہر بچے کا سنیں گے میں بور ہو رہا ہوں. جی, دس از سم تھنگ, اینڈ بورڈم سائیکالوجسٹ ول ٹیل یو کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. it makes you creative. It makes your brain go into an autopilot mode. Wow. Autopilot mode میں کیا ہوتا ہے, آٹو پائلٹ موڈ میں آپ نے جتنا کچھ ایکسپیرینشلی دیکھ کے, سن کے, انڈائریکٹ, ڈائریکٹ, وہ سارا ڈیٹا سٹور ہے, اور اچانک آپ کو ضرورت پڑی ہے تو وہ سارا کچھ ارینج ہوا وہ جو ہے ڈیٹا وہ سامنے آئے گا اور آپ کو ہیلپ کرے گا. اسی لیے اچانک ایکسیڈنٹ والی کوئی سچویشن آ جائے, کچھ لوگ بریک پریس کرتے ہیں, کچھ لوگ ایکسیلریٹر. سو اگر آپ بور ہونے کی اجازت دے رہے ہیں تو برین کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ آٹومیٹکلی ارینج ہو رہا ہے ایسے ٹائمز کے لیے جب اچانک کوئی سچویشن آئے گی اور آپ کریں گی. 40 سیکنڈز میں جب برین کریو کر رہا ہے کہ چینج لاؤ, اور آپ کی انگلی پہ ہے کہ وہ چینج آ رہی ہے, ہر کریونگ کو جب آپ پورا کرتے ہیں اسی وقت تو وہ ایڈکشن بنتی ہے. اور ایڈکشن میں سب سے پہلے جو چیز سامنے آتی ہے وہ ہے آپ کی ڈیسیژن میکنگ پاور خراب ہو جاتی ہے. آپ عام ایڈکشن اٹھا لیجئے, جیسے ہی آپ کسی ڈرگ کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں آپ ڈرائیو کیوں نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ اب جاتی ہے, یو کانٹ میک آؤٹ کے راستے سے کتنا, اگلی گاڑی سے کتنا, آپ کی اسپیڈ کتنی چل رہی ہے. دا سیم ہیپنس. میں اگر آپ کو ایکچولی بتاؤں کہ a certain time on the mobile, ٹوٹل ٹائم جو ہے نا آپ کا میکسڈ آؤٹ, جن کو ضرورت ہے وہ 2 hours سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے پورے دن میں. جی پورے دن میں. اور دس از, آپ اپنے بچوں کو کیا کر رہے ہیں, آپ 1 گرام آف کوکین پکڑا رہے ہیں. یہ ایڈکٹیو پاور ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بار بار آپ کو موبائل اٹھا کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ ایڈکشن کے اثر میں. آپ کو پتا ہے یہ لائک سنڈروم ہوتا کیا ہے, کہ جب لائکس چیک کر رہے ہوتے ہیں بچے, دس از ڈینجرس. آپ ایڈکشن فیڈ کریں. تو جب میں ماؤں سے, پیرنٹس سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ 1 گرام کوکین پکڑا دیں گے, بیکاز جب میں کہتی ہوں کہ ان کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, ہیئر ویئر دا رسپانسبلٹی اسٹارٹس, ہیئر ویئر دا فلٹریشن اسٹارٹس. تو کہتے ہیں ہم کیسے لیں, اتنے بچوں کے پیرنٹس کہتے ہیں یہ کھانا نہیں کھاتا اس کے بغیر. سو آپ ایڈکشن فیڈ کریں. جب میں کہتی ہوں آپ 1 گرام کوکین پکڑائیں گے, نہیں آف کورس, میں کیا پکڑا دیا آپ نے. So this is what it is, this is how dangerous it is. جو بات پہلے ہو رہی تھی, پہلے جب کوئی نیوز, کوئی میڈیا, کوئی انفارمیشن, کوئی اخبار نکلتا تھا, پوری ایڈیٹوریل بورڈ کا اس پہ ہوتا تھا, اچھے سے اچھا لکھا ہوا کالم 10 دفعہ آتا جاتا تھا, اس کی لینگویج چیک ہوتی تھی. اب آپ نے سوشل میڈیا کی لینگویج دیکھی ہے, مطلب اب میں آپ کو دور سے نا مطلب something which is not even in my culture, like what's up bro, میں سب کچھ, you're neither a bro, like what's up میں بھی وہ نہیں ہو جاتا, بٹ یہ ساری لینگویج چل رہی ہے. اب آپ نے بچوں کی رائٹنگ پاور دیکھی ہے, what they are using, رومن میں اردو لکھ رہے ہیں, لینگویج کہیں ڈیلیڈ اسپیچ کے ساتھ بچے آ رہے ہیں, کیونکہ وہ ایکچوئل لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کر رہے. ان کے گھر میں پیرنٹس یا بڑے بہن بھائی ان سے بات کر کے نہیں سکھا رہے, رائٹ, یہ کہ یہ نوالا اڑتا ہوا آ رہا ہے, nobody is taking that time, کیونکہ سامنے آپ نے ویڈیو لگا رکھی ہے اور آپ کا بچہ لاسٹ ہے اور آپ اس کے منہ میں ٹھوس رہے ہیں نوالے, اور آپ کے بچے کو شاید پتا بھی نہیں کہ اس کھانے کا ذائقہ کیا ہے. سینسیشنز ہے نا, کھانے کا ذائقہ ایک سینسیشن ہے. آپ ایک اور چیز فیڈ کر رہے ہیں ویژولی اینڈ آڈیٹری مینز میں, اس کی طاقت اتنی زیادہ اس نے بچے کو انگیج کیا ہوا ہے, وہ ٹیسٹ نہیں ڈیولپ کر رہا. دیکھیے کیا یونیفائڈ ہو رہا ہے. پہلے آپ یہاں پہ ساگ کھاتی تھیں, ٹھیک ہے, اور ٹھنڈے علاقے میں جا کے آپ کوئی
پائے یا سم تھنگ ہاٹ میٹی وہ کھاتی تھی, ٹیسٹ ڈفرینٹ تھا. تو میں آپ کے ٹیسٹ بڈس کو ختم کر رہی ہوں کہ وہ ریکگنائز کر سکے کہ یہ گندلوں کا ساگ ہے, یہ وہ والا ہے, یہ گرم علاقے کی چیز ہے, ختم کر رہی ہوں میں. سو میں سب آپ کو یہ فیڈ کر 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 کے آپ اس کے بعد وہ ٹیسٹ, وہ کانٹینٹ, وہ لینگویج کہ یہ اچھی ہے یا بری آپ ریکگنائز ہی نہیں کر پائیں آپ گے. یہ تمیز ہی نہیں کر پائیں گے. آپ بچوں کو کہیں گے اور وہ کہیں گے میں نے کیا ایسے کہہ دیا, واٹ ہیو آئی سیڈ ٹو یو, میں نے تو یہی کہا ہے, میں نے کیا کہا ہے. اور آپ کہیں گے آپ کی باڈی لینگویج چیک کریں, جی آپ بچوں کی باڈی لینگویج چیک کیجئے, Aggression. واٹ ہیو آئی ڈن. یس سو دس از واٹ از ہیپننگ. یہ سلو پوائزن ہے لیکن بہت ہی زیادہ پاورفل ہے. کائنڈلی سمجھیے یہ فلٹریشن جو ہے آپ کے گھر میں ہونی چاہیے. اور سب سے پہلے پیرنٹس پوچھتے ہیں جی ہم کیسے کریں, اس کا کیا طریقہ ہے, لے لیجئے, دیٹس اٹ. وہ ہے ہی نہیں, پھر وہ کہتے ہیں نہیں یہ پاسبل نہیں ہے, وہ ڈاکٹر نہیں ہے. صاحب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہم لوگ کتنے منافق ہیں. ہم اپنے بچوں کو تو چاہتے ہیں وہ کتابیں پڑھیں, ہم اپنے بچوں کو تو چاہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے ساکر پلیئر بنیں. ہم سارا دن خود کی نیت کے اندر یہ حصہ ہوتا ہے کہ بیٹا صحیح اور غلط میں تفریق کرنی ضروری ہے. غلط غلط ہے, چاہے پوری دنیا کرے, چاہے ٹرینڈنگ پہ ہی کیوں نہ ہو. جھوٹی خبر ہے, چاہے وہ ٹرینڈ ہی کیوں نہ کر رہی ہو. اچھی بات بھلے 2 لوگ سنیں, اچھی بات بھلے 2 لوگ دیکھیں, وہ بات ہمیشہ اچھی رہے گی.